أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. آج میں دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ پوری امت مسلمہ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، جو کہ میں نے محسوس کیا، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، میری عقل اور میری سمجھ کے مطابق تمام امت مسلمہ نے محسوس کیا ہوگا. عرض ہے کہ آج تک جو کچھ ہم نے پڑھا، بزرگوں سے سنا کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے، اور شرک کی تعریف یہ پڑھی کہ اللہ واحد کی ذات اور صفات میں کسی کو شامل کر دے، یہ تو ہوگا سب سے بڑا گناہ. جبکہ اسی اللہ واحد اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اسماعیل مبارکہ کو عید کارڈ، شادی کارڈ، پوسٹر، اشتہارات، اخبارات، تشریح وغیرہ کی صورت میں کچرے کے ڈھیروں، گندی نالیوں اور کوڑے کے کنٹینر وغیرہ میں پھینکوا دینا، پھینک دینا، ڈال دینا، بڑی لاپرواہی سے گلیوں میں، بازاروں میں، شہر کے کونے خدروں میں پھینک دینا یا پھینکوا دینا یا لاپرواہی سے ڈال دینا، جو کہ غلیظ قدموں تلے اکثر رندے جاتے ہیں. آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا. اس گناہ کے مرتکب کو آپ کیا نام دیں گے؟ کیا ایسے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا دائرہ اسلام میں ہی رہتا ہے یا کہ نہیں؟ اگر دائرہ اسلام میں ہی رہتا ہے تو کیوں اور کیسے؟ اور اگر دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، خدا نہ خواستہ، تو پھر اس گناہ کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا تو ظاہر ہے کہ وہ کافر کہلایا. استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو معاف کرے. یہ سوچ کے لرز جاتا ہوں کہ اس حالت میں اس گناہ کے مرتکب شخص کی بیوی اہلیہ محترمہ جو کہ گھر میں مسلمان بیٹھی ہے، مومن نکاح کا کیا لگے گا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو معاف کرے. یہ وہ سوال ہے کہ ہر وقت اس سے دل پریشان رہتا ہے، ڈرتا ہوں اللہ کے خوف سے. بچوں کی نیپی کے اندر اخبار کا ٹکڑا رکھا جاتا ہے، گندے پیر اخباری کاغذ میں لپیٹ کر کچرے کے ڈھیر پر پھینکے یا پھینکائے جاتے ہیں، ڈالے جاتے ہیں. شہر کے کونوں کونوں میں بھی ایسے پاک کاغذات بکھرے پڑے ہوتے ہیں. اپنی خوراک کی تلاش میں آئے ہوئے آوارہ کتے، بلیاں اور دیگر دوسرے جرائم انہیں ڈھیروں کے اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں اور پیشاب بھی کر رہے ہوتے ہیں. جانور ہمیں سمجھ نہیں ہوتی. اور اکثر یہ اشرف المخلوقات جو ہے جسے انسان کہا گیا ہے، یہ بھی کھڑے یا بیٹھے انہیں کاغذات کے اوپر پاؤں رکھے پیشاب کر رہے دیکھے گئے. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کوئی سمجھ نہیں آتی. یہ کس قدر ظلم کی بات ہے. اب دیواروں پہ مساجد کمیٹی والے بڑے پیارے پیارے پروگرامز کرتے ہیں، دینی پروگرامز. ان دینی پروگرامز کی تشہیر کی خاطر اشتہارات دیواروں پہ لگائے جاتے ہیں، درختوں پہ لگائے جاتے ہیں، کھمبوں پہ لگائے جاتے ہیں، جن پہ اکثر سردی، گرمی، بارش، دھوپ، ہوا یا بچوں کی شرارت، وہ اس وجہ سے وہ کاغذات نیچے گر جاتے ہیں. پھر گندی نالیاں نیچے ہوتی ہیں، گندے پانی والی، گٹر ملے پانی والی، ان میں وہی اللہ کے نام لکھے ہوئے کاغذات گر جاتے ہیں. اکثر کاغذات پہ یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے، یا اللہ لکھا ہوتا ہے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ لکھا ہوتا ہے، یا کوئی آیت لکھی ہوتی ہے، یا فرضیہ کوئی قاری صاحب آ رہے ہیں مہمان خصوصی، ان کا نام عبداللہ ہے. کچھ ایسے دوست آ رہے ہیں جن کا نام محمد حسین ہے، احمد حسین ہے، محمد علی ہے، ایسے پاک نام ہے. ایسی صورت میں وہی پاک نام اسی گندی نالی میں گر جاتے ہیں، اور اسی گندی نالی میں پیشاب ملا پانی گزر رہا ہوتا ہے، بدبو والا. اور ہم سب بڑے آرام سے بات سے گزر جاتے ہیں، ناک پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں بدبو نہ ہے. لیکن کبھی یہ تکلیف گوارا نہیں کی، سوچا نہیں کبھی گاڑی سے اتر کر بھی یا پیدل بھی کسی صورت میں کہ ہاتھ ڈال کے ان کو اٹھا لیا جائے، دھو لیا جائے، سنبھال لیا جائے، یا
اپنی تقاریر میں یا اپنی تحریر میں یہ کہہ دیا جائے کہ خدا را ایسا کام نہ کریں، یہ بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے، کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا۔ میرے خیال کے مطابق اگر ہم 17 کروڑ ہیں پاکستان میں تو 17 لوگ بھی ایسا کام نہیں کر رہے، اور دنیا میں اگر ہم 1.5 ارب ہیں تو 1.5 ارب میں ہم 150 بھی ایسے نہیں کام کر رہے۔ تو اب ذرا غور کریں کہ اس دنیا میں ہر اچھا کام اور ہر برا کام بالکل باقاعدگی سے اور منظم طریقے سے کیا جاتا ہے، یعنی ہر اچھا اور ہر برا سوائے کام۔ یہ کام کبھی میں نے کوئی یعنی ایسی تنظیم نہیں دیکھی جو یہ کام کر رہی ہو۔ ہاں، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 6 مہینے کو کوئی جوان لڑکے آتے ہیں، وہ تنظیم بناتے ہیں، سمجھدار لڑکے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے، کالجز کے، یونیورسٹیز کے، یا کچھ ٹیچر حضرات ہیں وہ غور کرتے ہیں، یا مساجد والے کچھ لوگ یہ غور کرتے ہیں، اور وہ یہ کاغذ سنبھالتے ہیں، 3 ڈبے وہ لگاتے ہیں درختوں کے ساتھ، کھمبوں کے ساتھ، ان میں لکھتے ہیں کہ قرآنی اوراق، احادیث وغیرہ اور اخبارات کے ٹکڑے وغیرہ اس میں ڈالیں۔ تو یہ کام جو ہوتا ہے یہ بڑا غیر منظم ہوتا ہے۔ 2 4 6 مہینے کے بعد وہ لڑکے بکھر جاتے ہیں، تنظیم ٹوٹ جاتی ہے، کوئی سعودیہ گیا، کوئی کراچی گیا، کوئی پشاور گیا، کوئی دبئی گیا، تنظیم ٹوٹ گئی، کام وہیں کا وہیں پڑا رہا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ بڑا ہی غیر منظم طریقے سے ہوتا ہے، اور 4 6 8 مہینے کے بعد، سال کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، ڈبے اتار لیے جاتے ہیں، تو یہ کام ختم ہو جاتا ہے۔ باقی ہر کام، حتیٰ کہ اپنا ہم بوٹ بھی ٹھیک طریقے سے پالش کرتے ہیں، کرواتے ہیں، منہ کو دیکھتے ہیں، ہماری داڑھی کیسی ہے، ہماری یہ مانگ کیسی ہے، بال کیسے ہیں، مونچھیں کیسی ہیں، ہماری ٹائی کیسی ہے، کپڑے کیسے ہیں، ہر چیز ہم دیکھتے ہیں۔ یعنی ہم جب کچرے کے ڈھیر کے پاس سے گزرتے ہیں یا اوور فلو نالی دیکھتے ہیں وہاں سے گزرتے ہیں، وہاں کچھ لوگ نیکی کا کام یہ کرتے ہیں کہ اینٹیں رکھ دیتے ہیں، تو اخبارات کے ٹکڑے پرزے وہاں بے شمار پڑے ہوتے ہیں، تو وہاں ہم اپنے بوٹ کی ٹو کو بجا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے بوٹ کی ٹو چمکتی ہوئی کہیں گندی نہ ہو جائے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اسماعیل مبارکہ اس میں ملے ہوئے ہیں، اور ہماری ہی وجہ سے ملے ہوئے ہیں، ہم ہی نے ملائے ہیں، اشرف مخلوقات انسان نے ہی ملائے ہیں، کسی تیسری مخلوق نے نہیں ملائے، کسی چڑیا نے نہیں ملائے، کسی گدھے نے نہیں ملائے، کسی کتے نے نہیں ملائے، انسان نے ملائے ہیں، ہم نے ملائے ہیں۔ ہماری غلطی سے، ہماری لاپرواہی سے یا ہماری مستی سے کہہ لیں کہ یہ ملائے گئے ہیں، ہم نے جلائے گئے ہیں، ہم گلہ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، کینیڈا والوں نے یہ کر دیا، ہالینڈ والوں نے یہ کر دیا، امریکہ والوں نے یہ کر دیا، کفار نے یہ کر دیا، جبکہ ہم اپنے یہاں نہیں جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ خدا را میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں، آخرت سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ وہ ہمارے نبی کو ہمارے لیے ساری زندگی روتے رہے، دعائیں کرتے رہے کہ کسی طرح یا اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو معاف کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ اللہ جو کتنا مہربان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، ہم اس کے پاک ناموں کو نہیں بچا سکتے۔ اخبارات میں دیکھیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں کیوں اشتہار بندہ دیتا ہے کہ جی محمد علی 5 سال کا بچہ ہے، گم ہو گیا ہے، جس کو ملے وہ صدیق اکبر مسجد کے نزدیک عبداللہ کے گھر پہنچا دے۔ یہ اشتہار تو اخبار میں آئے گا، یہ مجبوری ہے ان کی دینی ہے، تو اب اسے بچانا ہمارا کام ہے، آپ کا کام ہے، سب مسلمانوں کا کام ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم اتنا تو پڑھ لیتے ہیں نا کہ اللہ لکھا ہوا ہے، نبی کا نام لکھا ہوا ہے، محمد لکھا ہوا ہے، یہ ہمارا کام ہے بچانا۔ تو اس میں ہم سب مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے اور سب کی برابر بنتی ہے، اسپیشلی پڑھے لکھو لیکن لوگوں کی زیادہ یہ ڈیوٹی بنتی ہے اور فرض بنتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بچائے۔ یہ احسان جو ہم کریں گے اپنے آپ سے کریں گے، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی ذات اقدس سے، نہ ذات ان کی بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے، نہ ہم بڑھا سکتے ہیں نہ بٹھا سکتے ہیں۔ ہاں ہم اپنا فائدہ کر سکتے ہیں اگر یہ کر سکتے تھے، تو خدا را یہ کام کریں اور ضرور کریں، ایسے پاک ناموں کو شان طریقے سے بچائیں۔ کہلاتے تو ہم عشاق رسول ہیں کہ ہم بڑے ہی عاشق رسول ہیں، ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، باتیں ہم بہت کر لیتے ہیں، لکھ بھی لیتے ہیں، تقریر بھی بڑی کر لیتے ہیں، شو شاب بھی بنا لیتے ہیں، اپنی آن مان شان بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اپنی تشہیر بھی بڑی کر لیتے ہیں، اسپتال کی تشہیر کرتے ہیں، دکان کی کرتے ہیں، کسی بھی ادارے کی کرتے ہیں،